اسی طرح 1946 کا ایک اور جو اہم سیاسی واقعہ بتایا جاتا ہے وہ ہے کیبنٹ مشن کا واقعہ۔ انگلینڈ میں جب لیبر پارٹی برسر اقتدار آئی، انہیں حکومت ملی، تو انہوں نے اپنے کیبنٹ کے 3 منسٹرز کو، 3 ممبران کو ہندوستان بھیجا، ہندوستان کے سیاسی معاملات کو صحیح کرنے کے لیے اور یہاں کی سیاسی فضا کو بہتر بنانے کے لیے۔ وہ یہاں پر آئے اور انہوں نے مسلم لیگ اور کانگریس سے ملاقاتیں کی۔ کیبنٹ کے وہ جو 3 ممبران آئے تھے جنہیں کابینہ مشن کا نام دیا گیا، انہوں نے ملاقاتیں کی کہ ان کے کیا مسائل ہیں اور کیا حل پیش کرنا چاہیے ہمیں۔ ملاقاتیں کرنے کے بعد پھر انہوں نے ایک پلان ڈکلیئر کیا۔ وہ پلان کیا تھا؟ اس کی خصوصیات یہ لکھی ہیں رائٹرز نے کہ اس پلان میں یہ بات شامل تھی کہ there shall be a union of subcontinent which shall be responsible for foreign affairs, defense and communications۔ یہ بات اس میں شامل تھی کہ ہندوستان کو ایک یونین بنا دیا جائے گا، ہندوستان کو یعنی حکومت ہندوستان یونین کی حیثیت اختیار کر لے گی، متحدہ ہندوستان، اور 3 بڑے بڑے اختیارات حکومت ہندوستان کے پاس ہوں گے۔ فارن افیئرس کا جو یہ معاملہ ہے، یعنی اور ممالک سے ہمیں کس طرح کے تعلقات قائم رکھنے، ایک ملک کو دوسرے ملک سے، فارن افیئرس کی رسپانسبلٹی حکومت ہندوستان پر ہوگی۔ اسی طرح ڈیفنس اور کمیونیکیشن کی ذمہ داری بھی حکومت ہندوستان کی ہوگی۔ ملک کا دفاع کرنا اور کمیونیکیشنز، یہ مواصلات کا انتظام وغیرہ، یہ تمام چیزیں حکومت ہندوستان کی ذمہ داری ہوگی۔ اسی طرح دوسری چیز اس میں یہ شامل تھی کہ ان 3 اختیارات کے علاوہ، یعنی ڈیفنس اور کمیونیکیشن اور فارن افیئرز، ان 3 کے علاوہ جتنے بھی اختیارات ہیں ان تمام کی ذمہ داری حکومت کی نہیں ہوگی بلکہ صوبوں کی ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے ان 3 امور کے علاوہ، ان 3 کاموں کے علاوہ جو ذمہ داریاں رہ جاتی ہے وہ ذمہ داریاں خود صوبے ادا کریں گے۔ اور تیسری بات اس کے اندر یہ شامل تھی کہ صوبوں کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ چاہے تو اپنا خود گروپ بنائے، خود گروپ بنانے کے مجاز ہوں گے، انہیں اختیار حاصل ہوگا کہ وہ گروپ کی حیثیت سے رہیں اور اپنا قانون خود بنائے۔ یہ بھی صوبے کی ذمہ داری ہوگی۔ اگر کوئی صوبہ، جیسے کہ ابھی اس کے بعد میں بات آ رہی ہے کہ صوبوں کے گروپ بھی بنا دیے گئے تھے، تو صوبوں کو یہ اتھارٹی دی گئی تھی کہ وہ اپنا خود گروپ بنا لیں اور اپنے لیے قانون خود بنا لیں۔ اسی طرح صوبوں کو یہ بھی اجازت حاصل تھی، ایک تو ہے حکومت کے پاس تو 3 اختیار گئے، باقی رہ گئے صوبے، تو صوبوں کے پاس یہ اختیار بھی تھا کہ وہ اپنے قانون میں تبدیلی کی ڈیمانڈ بھی کر سکتے ہیں میجورٹی کی بنا پر، کہ میجورٹی اگر یہ کہتی ہے 10 سال کے بعد قانون میں تبدیلی بھی کروا سکیں گے وہ۔ اور اسی طرح ہندوستان کو 3 گروپس میں تقسیم کر دیا جائے گا، یعنی بر صغیر پاک و ہند کو، جب انڈیا، پاکستان اور ہندوستان سب ایک ہی تھا، بنگلہ دیش سب اس میں شامل تھا، تو کہا کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ایک حصہ جو ہوگا یعنی گروپ اے جو ہوگا، اس میں بہار، سی پی، ممبئی، مدراس وغیرہ یہ علاقے آ جائیں گے۔ دوسرے گروپ میں پنجاب، سندھ اور سرحد کا علاقہ آ جائے گا۔ تیسرے گروپ میں بنگال اور آسام کا علاقہ آ جائے گا۔ یہ 3 گروپ بن جائیں گے۔ اب 3 گروپ بنا کر، ظاہر یہ صوبے ہیں، ان کو اس طرح ڈیوائڈ کر کے ان کے پاس یہ اختیار حاصل ہوگا، چاہے تو یہ اپنا قانون خود بنائے۔ اصل جھگڑا کس بات پر تھا؟ حکومتوں پر تھا کہ ہمارے حقوق ادا نہیں کیے جا رہے، ہم محفوظ نہیں ہیں، یہی معاملات تھے نا کہ پاکستان بننے کی جانب ہم جا رہے تھے، لیکن انہوں نے یہ پلان پیش کیا۔ اب اس پلان میں یہ بات بھی شامل تھی کہ جو بھی اس پلان کو مانے گا اسے ہم عارضی حکومت بنانے میں دعوت دیں گے، یہ انگریزوں نے کہا۔ مسلم لیگ نے ان شرائط کو مان لیا، اس پلان کو مان لیا، لیکن کانگریس نے نہیں مانا، کیونکہ اس میں بات تو یہاں ایک طرح سے آ گئی تھی کہ صوبوں کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اپنا گروپ بنا لیں اور اپنا قانون بنا لیں۔ مطلب دوسرے لفظوں میں پاکستان اس طرح بن جاتا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسا بھی ہو،
ڈیوائڈ ہی نہیں کرنا چاہ رہے تھے. سو انہوں نے اس کی مخالفت کی. مسلم لیگ نے اگرچہ ان کو مان لیا تھا اور قاعدے کی روح سے انہیں حکومت بنانے کی یعنی عارضی حکومت میں شامل ہونے کی اجازت ملنی چاہیے تھی, لیکن انگریزوں نے بدعہدی کی. سو ایک اور واقعہ پھر پیش آیا جسے اہم سیاسی واقعہ سمجھا جاتا ہے. وہ یہ تھا کہ ہم نے پھر یعنی مسلم لیگ نے پورے ملک میں ہڑتال کر دی, جس کو راست اقدام کا نام دیا جاتا ہے. اب یہ یوم راست اقدام کا جو واقعہ پیش آیا یعنی ڈائریکٹ ایکشن کا جو واقعہ پیش آیا, یہ ایسا ہم نے اس لیے کیا تھا کہ ہم کانگریس اور برطانوی حکومت کی گٹھ جوڑ کے خلاف شو کرنا چاہتے تھے کہ ہم نے اس بات کو پسند نہیں کیا. گویا ان کی مخالفت میں کہ انہوں نے آپس میں ملی بھگت کر لی اور انہوں نے ایک طرح سے مکمکہ کر لیا اور ہمیں اس طرح دھوکہ دے دیا, تو ہم نے یوم راست اقدام بنایا, ڈائریکٹ ایکشن ان کے خلاف لیا اور پورے ملک میں ہڑتال ہوئی. لیکن یہ کہ کلکتہ میں بڑے فسادات ہوئے اس دن اور 5,000 افراد مارے گئے. اسی طرح ایک اور جو واقعہ پیش آیا وہ عبوری حکومت کے قیام کا واقعہ تھا. تو عبوری حکومت قائم کی گئی, مطلب عارضی حکومت قائم کی گئی. اس میں مسلمانوں کو بھی شریک کیا گیا اور ہندوؤں کو بھی. 5 نشستیں مسلمانوں کی تھی, لیکن وہ معاملہ بھی زیادہ بہتر نہیں چل سکا اور مسلم لیگ کوئی 2 ماہ بعد مسلم لیگ نے اپنے نمائندے, اپنے ریپریزنٹیٹوز ڈومینیٹ کیے تھے, نامزد کیے تھے کہ یہ عبوری حکومت میں ہمارے نمائندے ہوں گے. چونکہ اس عارضی حکومت میں, اس عبوری حکومت میں دونوں پارٹیوں کا اپنا اپنا مفاد تھا, اس لیے آپس میں ان کی بن نہیں سکی اور عبوری حکومت میں ان کے اتحاد کا ایلیمنٹ یا عنصر پایا نہیں گیا. مطلب یہ ہے کہ عبوری حکومت اتنی کامیاب نہیں رہی جتنی ہونی چاہیے تھی, کیونکہ ان کی آپس میں نہیں بنتی تھی مسلم لیگ اور کانگریس کی. اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا جسے لندن کانفرنس کہا جاتا ہے 1946 میں, 1946 میں. اور وہ یہ تھا کہ کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان فیصلہ کروانے کے لیے انہیں لندن بلایا گیا, جہاں لندن کانفرنس ہوئی. اور یہ کانفرنس بھی کچھ اختلافات کی وجہ سے بے نتیجہ رہی, کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا. ایک اور واقعہ پیش آیا جسے اٹیلی کا اعلان 1947 کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اصل میں برطانیہ کے وزیر اعظم کا نام اٹیلی تھا اس دور میں, اٹیلی نامی وزیر اعظم تھا. 20 فروری کو اس نے یہ اعلان کیا کہ برطانیہ ہر صورت میں جون 1948 تک ہندوستان سے دستبردار ہو جائے گا. مطلب ہم انگریز اس حکومت کو چھوڑ کر, ہندوستان کی حکومت کو چھوڑ کر اپنے وطن چلے جائیں گے اور انہیں آزادی دے دیں گے ہم. اٹیلی کا یہ اعلان تھا جو کہ 20 فروری 1947 کو سنایا گیا. انہوں نے ڈیٹ دی تھی جون 1948 کی. ایک اور واقعہ جو سیاسی سمجھا جاتا ہے اس حوالے سے وہ یہ کہ غریب آدمی کے بجٹ کا واقعہ. سر لیاقت علی خان صاحب نے 28 فروری, بالکل یہ جو واقعہ میں نے بتایا 20 فروری 1947 کا, جب اٹیلی نے اعلان کیا تھا کہ حکومت برطانیہ اپنا اقتدار ختم کر دی گی یہاں سے ہندوستان سے, اس کے بالکل 8 دن کے بعد 28 فروری کو یہ واقعہ پیش آیا کہ لیاقت علی خان صاحب نے بجٹ پیش کیا. اس بجٹ میں غریب آدمی کا تو بہت خیال رکھا گیا تھا. جو متوسط مڈل کلاس اور لوور کلاس کے لوگ تھے انہیں بڑی سہولتیں دی گئی تھیں, لیکن وہ طبقہ جو کہ سرمایہ دار طبقہ کہلاتا تھا یا بزنس کلاس کے لوگ کہلاتے تھے, ان پر بہت زیادہ ٹیکسز لگا دیے تھے اس بجٹ میں. تو عوام کے لیے تو بہت اچھا تھا, عوام نے اس حوالے سے خوشی کا اظہار بھی کیا, لیکن چونکہ زیادہ تر سرمایہ دار ہندو تھے تو انہوں نے ہندو پریس کے ذریعے, پرنٹنگ پریس کے ذریعے, اخبارات وغیرہ میں اس بجٹ کے خلاف بہت زیادہ شور کیا اور اس کی برائیاں کی, واویلا مچایا ہے. ایک اور واقعہ جو بتایا جاتا ہے اہم سیاسی,
وہ 3 جون پلان کا واقعہ ہے. ہندوستان کا آخری وائسرائے جس کا نام لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا, اس نے 22 مارچ 1947 کو ہندوستان کے حوالے سے کہا کہ اب ہندوستان کو تقسیم کیا جائے گا. 22 مارچ 1947 کو یہ ہندوستان آیا تھا اور اس نے 3 جون کو تقسیم ہند کا پلان پیش کیا تھا کہ ہندوستان کو تقسیم کیا جائے گا, اب ڈیوائیڈ ہوگا. جیسا کہ ہمارے یہاں فسادات بہت زیادہ ہو گئے ہیں مسلم لیگ کانگریس کے, ہندو مسلمانوں کے, لہٰذا اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ تقسیم کیا جائے. 3 جون کو اس نے تقسیم کا اعلان کیا اور سندھ کی, پنجاب, بنگال, اسی طرح بلوچستان اور شاہی جرگہ اور کوئٹہ کی میونسپل کمیٹی نے, ان تمام نے پاکستان کے حق میں رائے دی. اسی طرح ریفرنڈم کے ذریعے سرحد میں بھی پاکستان کے حق میں رائے دی گئی. اتنے لوگوں نے پاکستان کے حق میں یہ بات کی کہ پاکستان بننا چاہیے. ان اسمبلیوں کے ذریعے بات پہنچی. ایک اور واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے اس حوالے سے وہ یہ کہ قانون آزادی ہند مجریہ, مطلب یہ کہ 28 جولائی 1947 کو قانون آزادی ہند منظور ہو گیا تھا. دوسرے لفظوں میں پاکستان بنانے کا بل پاس ہو گیا تھا کہ اب پاکستان بنے گا. 28 جولائی کو یہ ہوا ہے اور 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا اور پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک آزاد ریاست اور ایک آزاد خود مختار ملک کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا. اور 14 اگست 1947 کو مسلمانوں کا وہ خواب جو وہ برسوں سے دیکھ رہے تھے وہ پورا ہوا. یہ تھے کچھ اہم سیاسی واقعات اس حوالے سے. امید ہے کہ آپ اس حوالے سے بہت کچھ سمجھ چکے ہوں گے. میں بس یہی پر اکتفا کرنا چاہوں گا. اگرچہ 5 ایئر میں 1930 سے 1947 تک کے واقعات بھی آئے, لیکن میں نے صرف اسی پر اکتفا کیا. 1940 سے 1947 تک کے واقعات مختصراً آپ کے سامنے پیش کیے.